الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ حضرات گرامی قدر، ایک بہت بڑے اور بابرکت مہینے نے اپنے سایہ رحمت کے نیچے ہمیں لے لیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سال کے تمام مہینوں سے افضل ہے، جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جسے ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو دیگر مہینوں یا ایام کو حاصل نہیں۔ آج کے اس مختصر سے حلقہ میں آپ کے سامنے رمضان کی چند فضیلتیں پیش کی جائیں گی تاکہ آپ ماہ رمضان کا مقام و مرتبہ جان سکیں، آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ماہ رمضان دیگر مہینوں سے بالکل مختلف ہے، اور یہ اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کی فضیلت، اس کی اہمیت جان لیتا ہے تو اس کے تعلق سے اپنے احساسات اور اپنا تعامل تبدیل کر لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان رمضان کی فضیلتوں سے لا علم ہوگا تو پھر وہی رفتار بے ڈھنگی اس کے اندر برقرار رہے گی جو دیگر 11 مہینوں میں رہتی ہے، اسی غفلت و کوتاہی اور لاپرواہی کا شکار رہے گا جس کا شکار رمضان سے پہلے تھا۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان یہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب قرآن کو نازل کیا۔ وہ قرآن جو رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس مہینے کی ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ کا روزہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے جس کی فرضیت کا انکار دائرۂ اسلام سے خارج کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ حضرات گرامی قدر، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رمضان کو یہ فضل حاصل ہے کہ اس کا روزہ اسلام کا رکن ہے جس کا اقرار اور اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس ماہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں، جو ایسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید کرتے ہوئے فرمائی، تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تم رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اسی طرح سے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ اس ماہ میں اللہ رب العالمین ہر رات جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، یعنی اس مہینے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین ہر رات کو جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، جیسا کہ صدا لگائی جاتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہر رات جہنم سے آزاد کیے جانے والے بندے ہوتے ہیں، اور یہ چیز یعنی یہ فضل ہر رات کو ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس ماہ کا روزہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی اس مہینے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کا اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس مہینے کا روزہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک آپ نے اس سال رمضان کے روزے رکھ لیے، اس کے بعد آئندہ سال رمضان کے جو روزے رکھیں گے آپ، تو اس درمیان جو بھی گناہ آپ کریں گے، گناہ صغیرہ اگر آپ نے گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا ہے تو سارے گناہ آپ کے انشاءاللہ مٹ جائیں گے، اور یہ رمضان کے روزے آپ کے ان گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے رمضان کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اس مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہوتا ہے۔ العمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، یعنی اس رمضان المبارک کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اگر آپ اس مہینے میں عمرہ کرتے ہیں تو یہ حج کے برابر ہوتا ہے، حج کے برابر ثواب
ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس مبارک مہینے میں کئی اہم واقعات پیش آئے۔ غزوہ بدر جیسا اہم معرکہ اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو پیش آیا، جس میں کفار و مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی، جو یوم الفرقان ثابت ہوا۔ اور اسی ماہ مبارک کو یہ فضل بھی حاصل ہے کہ اسی میں مکہ بھی فتح ہوا اور اسلام غالب ہو گیا۔ حاصل کلام یہ کہ رمضان یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اسے غنیمت سمجھیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی و غفلت مناسب عمل نہیں ہے، کیونکہ غفلت و لاپرواہی ہمیں بہت بڑے نقصان میں ڈال دے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کو غنیمت جاننے اور اس میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔